نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دین ملے بھائیوں بزرگوں، اللہ کا بڑا ہی فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان اور یقین کی دولت سے نوازا. درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں سے ہم اسلام سے آشنا ہوئے. حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت پڑھی ہے جو قرآن مقدس کے سلسلے میں ایک بیان ہے، ایک وضاحت ہے. اور بھی کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور کچھ حدیثیں جس سے قرآن کی عظمت اور قرآن کی اہمیت واضح ہوگی اور قرآن کا کیا مقام ہے، یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. حضرات گرامی، ہم سب جانتے ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ قرآن ایک مقدس کتاب اور ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور ایمان ہے. یہ قرآن منزل من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مقدس کو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے لیلۃ القدر کے اندر اتارا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینے کی رات سے بہتر ہے. وہ ایک مقدس رات میں، ایک مبارک رات میں اس قرآن مقدس کا نزول ہوا ہے. اور ایسی رات جس کو 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر بتایا گیا ہے قرآن مقدس کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی یہ ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے مبارک رات میں اتارا، لیلۃ القدر کے اندر، قدر اور منزلت والی رات میں اتارا. تو اترنے کے اعتبار سے یہ قرآن اپنی اہمیت رکھتی ہے. کس نے اتارا؟ اس ذات نے اتارا جو پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے. کس پر اتارا؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو افضل البشر ہے، انسانیت میں سب سے افضل ہے، نبیوں میں بھی اشرف اور اعلیٰ ہے، اخلاق اور کردار کے اعتبار سے تمام انسانوں سے بڑھ کر ہیں.
اور کس وقت اتارا؟ لیلۃ القدر کے اندر اتارا، قدر اور منزلت والی رات میں اتارا. اور یہ قرآن کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن اتارا. رمضان کے اندر لیلۃ القدر ہے، اور رمضان خود ہی ایک مبارک مہینہ ہے. اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا. آپ یہ جانتے ہیں کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 برس کی مدت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق اتارا. اور اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو اتارا، تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ایک رات لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتار کر کے آسمان دنیا پہ رکھا، اور پھر وہاں سے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی وفات تک تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق قرآن اتارتا رہا. یہ دونوں اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے اور کوئی تعارض نہیں. قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات میں لوح محفوظ سے اتار کر کے آسمان دنیا پہ رکھا. ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا، اور یہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. مقام دیکھیے، قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الھدی، ہدایت کی دلیل ہے. والفرقان، الفارق بین الحق والباطل، فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. ہدایت لوگوں کے لیے، ہدایت کی دلیل، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی. یہ قرآن کی 3 صفات یہاں بیان کی گئی. تینوں صفات بہت ہی اہم ہے. قرآن گویا کہ ہم انسانوں کے لیے ہدایت کی ایک چیز ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، کوئی شک کی چیز اس کے اندر نہیں ہے. اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقی جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، الامتثال بامر اللہ والاجتناب عما نہی عنہ، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کرے اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا ہے ان چیزوں سے رک جائے، وہ متقی ہوتا ہے. تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ظاہر ہے متقی کے لیے ہدایت ہے. اس کے اندر جو باتیں ہیں ایک متقی ہی سمجھ سکتا ہے، اور ایک متقی ہی کو ہدایت کی توفیق مل سکتی ہے. ایسے لوگ جو قرآن پہ اعتراضات کرتے ہیں ان کو کیا ملے گا؟ اعتراض سے علاوہ اور کچھ نہیں. وہ مس فطرت کے لوگ ہیں. متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں. 3 صفات یہ بڑی اہم صفات ہیں. اور ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. یہ بھی قرآن کی صفت ہے. یہ قرآن ایسے راستے کی ہدایت دینے والا ہے جو بہت ہی سیدھا راستہ ہے. سیدھا راستہ ہے. یہ جس راستے کی رہنمائی کرنے والا یہ قرآن ہے، وہ راستہ بہت ہی سیدھا ہے. اور یہ قرآن ان مومنین کو، ان مسلمانوں کو بشارت دینے والا ہے جو اچھے اور نیک اعمال کرتے ہیں، اور یہ بشارت دینے والا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. بڑے اجر کی بشارت دینے والا یہ قرآن. قرآن مقدس میں آپ غور کیجئے، قرآن کی ایک ایک آیت اور ایک ایک حرف پہ اگر غور کیجئے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کے اندر جو باتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے، اور ایسی باتیں ہیں کہ انسان ان کا ادراک نہیں کر سکتا. انسان کے ادراک سے اور انسان کے
یعنی انسان کے ادراک کا مطلب یہ مت سمجھیے گا کہ انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا، یعنی وہاں تک جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جہاں تک اللہ کا علم پہنچا، قرآن اگر نہیں اترتا تو انسان اس علم کو نہیں حاصل کر سکتا تھا۔ انسان کے بس میں وہ بات نہیں ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا سمجھنا مشکل ہے، یہ بات نہیں ہے، اس کا مطلب نہیں ہے۔ میرے اس جملے سے یہ مفہوم نہیں نکالیے گا، بلکہ قرآن آسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، بہت ہی آسان، عام سان ہے، ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ جو آدمی عربی زبان جانتا ہے، اور یہ قرآن چونکہ عرب میں اترا، عربی زبان بولنے والے لوگوں کے اندر یہ قرآن اترا، اور ان کی فصیح و بلیغ زبان میں اترا۔ کوئی بھی عرب ایسا اس وقت نہیں تھا جو یہ کہے کہ یہ قرآن تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اناد اور دشمنی الگ چیز تھی۔ جو لوگ قرآن پہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اللہ پہ ایمان اور یقین نہیں رکھتے تھے، وہ قرآن سے دشمنی کرتے تھے، لیکن یہ نہیں کہا کسی نے کہ قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ چھپ چھپ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن لوگ سنتے تھے، اور اس کے علم کے اندر اور اس کے فصاحت و بلاغت کے اندر ڈوب جاتے تھے، مسحور ہو جاتے تھے، کبھی آپے سے باہر اس طرح سے قرآن کے اندر جذب ہو جاتے تھے، مسحور ہو جاتے تھے کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ہم کہاں ہیں۔ قرآن کے اندر ایسی فصاحت و بلاغت اور اس طرح سے تاثیر کہ کتنوں کی دنیا بدل گئی، بڑے بڑے مجرم، بڑے بڑے دشمن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے، مجرمانہ حرکت کرنے کے ڈر میں رہتے تھے، لیکن ایک بار انہیں موقع مل گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سننے کا، فوراً ان کے دل کی دنیا بدل گئی، بدل گئے، وہ اسلام قبول کر لیا، قرآن کی صداقت کو تسلیم کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لیا، سچے اور پکے مسلمان ہو گئے۔ جو پہلے اسلام کے دشمن تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، محارب تھے، وہ اسلام کے شہدائی اور فدائی بن گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنے لگے کہ دنیا اس طرح کی محبت کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم قرآن میں سے ایسی چیزیں ہم نے اتاری ہیں جو شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد بڑا اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جو اتارا ہے یہ شفا ہے اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ شفا، بیماریوں سے بھی شفا اس میں ہو سکتی ہے، لیکن اصل یہاں بیماری جو مراد ہے جس کے سے یہ شفا ہے وہ شرک کی بیماری ہے۔ شرک، قرآن کے اندر چونکہ توحید کی باتیں ہیں، وحدانیت کی باتیں ہیں، ایک اللہ کی عبادت کی باتیں ہیں، معبودان باطلہ کے انکار کی باتیں ہیں، اس لیے شرک بھی ایک بہت بڑی بیماری تھی۔ شرک آج بھی بہت بڑی بیماری ہے، اس زمانے میں بھی بہت بڑی بیماری تھی، اور ہمیشہ یہ بہت بڑی بیماری رہے گی۔ شرک یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے، تو اس شرک کی کا مرض جس کے دل میں ہو اس سے یہ شفا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چونکہ برکت رکھی ہے، ایک بیمار آدمی اگر پڑھے، اس کو سمجھے، تو اسے اللہ تعالیٰ شفا بھی دے سکتا ہے، شفا بھی اسے مل سکتی ہے۔ بعض رقیہ کے آیات جیسے سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ رقیہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو معوذتین، قل والی آیتیں یہ پڑھ کر کے آیت الکرسی اپنے ہاتھ پہ پھونکتے تھے اور پھر پورے جسم پہ مل لیتے تھے۔ تو اس طرح سے بیماریوں سے بھی شفا اس کے اندر ہو سکتی ہے۔ اور
جو گناہوں کی بیماری ہے، شرک کی بیماری ہے، اس سے شفا ہے۔ ایک آدمی قرآن پڑھے گا، اس قرآن کو سمجھے گا، عقیدے کی خرابی جو اس کے دل کے اندر ہوگی وہ خرابی دور ہو جائے گی، اللہ کی عظمت کو پہچان لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ کو جان لے گا، بیماری اس کے دل سے دور ہو جائے گی، وہ توحید کے راستے پہ آ جائے گا۔ اس طرح سے قرآن شفا ہے اور رحمت، جس کے اندر جتنی باتیں ہیں سب رحمت کی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو قرآن اگر آدمی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کا مستحق ہوگا۔ قرآن کی باتیں اس راستے پہ ڈالنے والی ہے کہ انسان اس راستے پہ چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن سکتا ہے۔ قرآن کے اندر بہت ساری آیات ہیں جن کے اندر قرآن کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ الحجر کی 9 نمبر کی آیت ہے۔ قرآن کا یہاں ایک نام ذکر بھی بتایا گیا ہے۔ قرآن کا ایک نام ذکر ہے اور اس ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، اور چونکہ پورا اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر کے آئے ہیں قرآن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یعنی قرآن کی تفسیر، اس لیے ذکر سے مراد قرآن اور سنت دونوں۔ اس آیت کریمہ کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن آج سے 1450 برس پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا۔ اس وقت قرآن اس طرح سے جو آج ہمارے سامنے کتابی شکل میں موجود ہے، 2 دفتیوں کے درمیان محفوظ ہے، اس طرح سے قرآن نہیں تھا۔ کبھی کوئی آیت، کبھی کوئی سورت اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتا تھا۔ اس طرح سے 23 برس کی مدت میں قرآن کا اترنا مکمل ہوا، اور پھر قرآن کو مرتب کر کے، جمع کر کے 2 دفتیوں کے درمیان محفوظ کر دیا گیا ہے۔ ایک اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا، بعد میں ہوا، اس لیے اس کے درمیان اس میں یعنی کچھ ادھر ادھر کی باتیں بھی آ سکتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں قرآن کو جمع کروایا، تو اتنی مدت جو تھی اس درمیان میں قرآن کی کچھ آیات ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر رد و بدل ہو جائے، کچھ آیتیں غائب ہو جائیں اور کچھ آیتیں محفوظ رہیں، یہ بات ممکن ہو سکتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ اعتراض غیروں کا اعتراض ہے، اور اگر یہ بات ہوتی، قرآن نے خود کہا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ لوگ قرآن پہ کیوں نہیں غور کرتے ہیں؟ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کی طرف سے ہوتا، تو اس میں بہت زیادہ اختلاف لوگ پاتے، آیتیں مختلف ہوتی، باتیں مختلف ہوتی۔ لیکن آپ غور کیجئے، اور جس وقت یہ قرآن اترا اس وقت سے لے کر آج تک دشمنان اسلام بھی اس میں غور فکر کر رہے ہیں۔ مسلمان پڑھتے ہیں، تدبر و تفکر کرتے ہیں، اس کی تفسیریں لکھتے ہیں، تفسیریں پڑھتے ہیں، لیکن آج تک کہیں قرآن کے اندر کوئی تناقض نظر نہیں آیا، کوئی اختلاف نظر نہیں آیا۔ جو باتیں ہیں بالکل مسلم ہیں، آج بھی تحقیق کرنے والے لوگ قرآن کی تحقیق کر رہے ہیں، بہت سارے علوم و فنون کا انکشاف اس قرآن کی روشنی میں ہو رہا ہے۔ سائنسداں بھی قرآن کی عظمت کا اور اس کے بیش بہا اور قیمتی ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، اس کے اندر جو علوم ہیں، جو اس کے اندر سائنسی باتیں ہیں، ان کا اعتراف کرتے ہیں۔ کہیں کوئی اختلاف نہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو، ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے ذریعے بہت سا کام کرواتا ہے،
اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مشیت و مرضی سے قرآن کو جمع کیا گیا، اور ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر اس کے اندر محفوظ ہے. کہیں کوئی چیز ایک ذرہ برابر بھی کہیں کوئی فرق نہیں ہے. کسی نے بھی کوئی فرق آج تک نہیں نکالا. جو قرآن کسی ایک ملک میں ہے وہی قرآن ہمارے بھی ملک میں ہے. دنیا کے تمام ممالک کے اندر جو قرآن ہے وہ سب ایک ہے. ایک زبر اور زیر کا بھی کہیں فرق نہیں ہے، اور ایک بات بھی اس کے اندر کوئی غلط نہیں ہے. ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. آج اگر کچھ سرف پسند عناصر مسلمانوں سے دشمنی کی بنا پر، قرآن سے دشمنی کی بنیاد پر، یا اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اگر قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں، اس کی آیات پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ مست فطرت کے لوگ ہیں. قرآن کے اندر ایسی چیز نہیں ہے. یا تو قرآن کو انہوں نے سمجھا نہیں. قرآن سے دشمنی، اسلام سے دشمنی اور مسلمانوں سے دشمنی کی بنیاد پر یہ کام وہ کر رہے ہیں. اس سے مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر کے کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن کو اتارا ہے اور میں ہی اس کا محافظ ہوں. یہ قرآن جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اس وقت تک اس کا ایک حرف بھی نہیں مٹ سکتا ہے. ایک زبر اور زیر بھی کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. قرآن باقی رہے گا. اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. قرآن کی اہمیت اور فضیلت کو تسلیم کرنا چاہیے. ایک مسلمان کو قرآن کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. چند حدیثیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. ہم نے بھی قرآن کو بھلا دیا ہے، قرآن کی عظمت کو اپنے سینوں سے نکال دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر، خود قرآن کے اندر قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا ہے. کئی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور بھی بہت ساری آیات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے. قرآن پڑھنے والا اور قرآن پڑھانے والا سب سے بہتر ہوتا ہے. خیرکم یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. آج مسلمان قرآن نہیں پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کو انگریزی اسکول کے اندر بھیجتے ہیں، اس کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں. ایک ٹیوٹر اپنے گھر میں اگر انگریزی پڑھنے کے لیے رکھتے ہیں اسے 5,000 روپیہ دیتے ہیں، اور اگر کوئی مولوی گھر میں آ کر آپ کے قرآن پڑھاتا ہے تو اس کو 100 اور 200 روپیہ راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کی اہمیت کو ہم نے بھلا دیا میرے بھائیوں، جبکہ وہ قرآن پڑھانے والا سب سے بہتر ہے. آپ کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ سب سے بہتر کلام پڑھ رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے. من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها ولا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. اللہ کی کتاب میں سے اگر کوئی ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے 10 نیکیاں ملیں گی. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. یعنی اگر صرف کوئی الف لام میم کہتا ہے تو اسے 30 نیکیاں ملیں گی. اتنی عظیم کتاب، اتنی بڑی کتاب. اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ. تم قرآن پڑھو، قیامت کے دن یہ قرآن تمہارا سفارشی بن کر کے آئے گا. کتنی بڑی بات ہے یہ قرآن سفارشی بن کر کے آئے گا. اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، وقت ہو چکا ہے. آپ حدیثیں پڑھیے، قرآن پڑھیے، قرآن کی عظمت کو سمجھیے. آج وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذر بہ آخرین، جس کا ترجمہ یا اس کی وضاحت علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کیا ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور خمخار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ایک قوم کو بلندی عطا کرتا ہے، اور وہیں دوسری قوم کو جو قرآن کو چھوڑ دے اس کو پستی عطا کرتا ہے، ذلیل و خوار کرتا ہے. جب مسلمان قرآن کو پکڑے ہوئے تھے اس وقت یہ عظیم تھے، بڑے تھے، دنیا ان سے تھرتھراتی تھی، دنیا ان کے قدموں کو چاپ کو سن کر کے بھی کانپ اٹھتی تھی. آج یہ مسلمان
قرآن کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے. قرآن پڑھانا، ایک بیٹا ہمارا کسی انگریزی اسکول میں پڑھتا ہے، ہم اپنے کسی مہمان سے اس کا تعارف کرواتے ہیں، یہ میرا بیٹا فلاں بہت مہنگے انگریزی اسکول میں پڑھ رہا ہے، فخر سے سینہ تان کر کے ہم تعارف کرواتے ہیں. لیکن ہمارا بیٹا اگر مسجد میں آ کر یا مدرسے میں آ کر کے قرآن پڑھتا ہے تو اس کے لیے کوئی فخر کی بات ہماری زبان سے نہیں نکلتی ہے میرے بھائیوں، جس کی وجہ سے آج یہ ذلت اور آج یہ پستی ہمارے سامنے ہے. غیروں کو چھوڑیے، وہ مست فطرت کے لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، قرآن کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں. آج دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ایک ایسے مست فطرت شخص کی باتیں گردش کر رہی ہیں، ایسے لوگوں کا نام بھی نہیں لینا چاہیے. ان سے ہمارے قرآن کو کچھ نقصان نہیں پہنچنے والا ہے. بس آپ قرآن کو سینے سے لگائیے. سینے سے لگانے کا مطلب پڑھیے، پڑھائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے. خیرکم، اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے. قرآن پڑھنے والے یہ علماء جو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن کا درس دے رہے ہیں، قرآن کے معنی اور مفاہیم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ان کی عظمت کو تسلیم کیجیے. دنیا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری اس کتاب کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت ڈال دے. قرآن کے اعجاز کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. قرآن پہ غور و تدبر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اور یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں، الہ تو قادر ہے کہ ان ہواؤں کو کا رخ تو پھیر سکتا ہے، ایسے لوگوں کو سزا دے سکتا ہے. الہ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے قرآن پہ جو انگلی اٹھائے، الہ تو اس کو کیفرے کے دار تک پہنچا. ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت ڈال دے، ہمارے بچوں کے دلوں میں قرآن کی محبت ڈال دے. ہمیں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرما. الہ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ ایمان اور یقین کے ساتھ، اور جب ہماری موت آئے تو ایمان اور یقین کے ساتھ. آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ولذکر اللہ تعالی